جناب صدر، مہمان خصوصی، چھپے ہوئے مضمون میں اگر کچھ غلطیاں پکڑی جائیں تو وہ کاتب کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ اگر یہ مضمون میں پڑھتے وقت مجھ سے کوئی لغزش ہو جائے تو میری تمام لغزشوں کو آپ میجر ابن الحسن کے کھاتے میں ڈال دیں۔ ارسطو سے ایلیٹ تک ایک طویل علمی سفر ہے، اس میں ارتقاء کی بے شمار منزلیں ہیں اور ارتقاء کی بھی۔ اس طویل اور کٹھن سفر کو جمیل جالبی نے کیوں اختیار کیا جبکہ اپنے اس دور کی سہل انگاری کی رونقوں اور خوشحالیوں سے وہ ناواقف بھی نہ تھے؟ یہ سوال آپ انہی سے کیجیے۔ ان کے تجربات کی تفصیلات سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ اس سفر میں سنگ و میل تو انہیں بہت سے ملے، مگر اس کے بعد اب جو انہیں عبوری قسم کا حضر نصیب ہوا ہے تو یہ محض بے برگ و سامہ ٹھہرا اور تھکن ہوئی سو الگ۔ جمیل جالبی کہتے ہیں کہ اب وہ نڈھال ہیں اور بے یقینی کی ایک نئی کیفیت میں مبتلا، پھر بھی وہ یہ معلوم کرنے پر مصر ہیں کہ یورپ کے ذہنی ارتقاء میں جو ایک تسلسل ہے، سورج میں آگے بڑھنے کا جو ایک مؤثر سلسلہ ہے، سوچ میں آگے بڑھنے کا جو ایک مؤثر سلسلہ ہے، ثقافت میں جس قسم کی ہمارنگی اور ہماگیری ہے، کثیر الجہد معاشرت میں جو ایک ربط ہے، تو اس کے علم کی ہمارے اپنے بکھرتے ہوئے معاشرے اور ہماری قومیت کی شکست خوردگی اور ہماری سوچ کی بے بساطی اور ہماری ثقافت کے تضاد اور بے اعتمادی کے لیے کیا افادیت ہے، یا ایک کا دوسرے سے کیا تعلق ہے؟ لیکن صحیح تعلق اگر متعین کیا جا سکتا تو یہ ممکن تھا کہ ارسطو سے ایلیٹ تک جو 60-70 بڑے بڑے بکسوے ہیں انہیں کھول کر پتہ لگایا جاتا کہ علم کا وہ کون سا نقطہ ہے جو مغرب نے صدیوں پہلے سمجھ لیا تھا اور جو ہماری نظروں سے اب تک اوجھل ہے۔ حقیقت کی وہ کون سی منزل ہے جسے یورپ نے 350 برس قبل مسیح ہی تلاش کر لیا تھا، جو آج تک یورپ کے اذہان و فکر اور تمدن و ثقافت کے لیے نئی نئی منزلوں کی نشاندہی کر رہی ہے، اور جو ہمارے اپنے تخیل و تصور کی گرفت میں ہے؟ کیا یہ کوئی الوہی عطیہ تھا جو صرف ایک نسل انسانی کو ودیت کیا گیا تھا اور کرۂ ارض کی اس ساری انسانیت پر اس سے بے فیض رہنے کی پابندی لگا دی گئی تھی جو بحیرہ روم سے جنوب مشرق میں بستی تھی؟ میں ایمانیات کی بات نہیں کر رہا۔ ایمانیات کے سلسلے میں تو احکام خداوندی سے ہم بہت آگے نکل چکے ہیں، اور ایجادات بندہ پر جس پختہ یقین اور عقیدے کو اختیار کر چکے ہیں، مغرب اس سے بھی نابلد ہے اور اس پر حیران بھی۔ میں ایمانیات و عمرانیات کے ان متعلقات کی بات کر رہا ہوں جنہیں ہمارا با ایمان معاشرہ اور ہمارا بے ایمان ذہن، ایمانیات کی اس بے حد و حساب دنیا کی بات کر رہا ہوں جس کا سراغ لگانا اور سراغ پا جانا ایمان و یقین کی صحت اور بقا کے لیے پہلے بھی ضروری تھا اور اب بھی لازمی ہے، اور جس کے بغیر کوئی معقول عمرانی تصور بھی ممکن نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مغرب نے اگر آگ، پانی اور ہوا کو اور اس کے بہتر مرکبات کو مسخر کر لیا تو اس کے ساتھ ہی بہت کچھ کھویا بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے جو اتنا کچھ کھویا ہے تو وہ کیا پا کر کھویا؟ یوں تو ہم اپنی ٹھاٹھ دار زبان اور پاٹ دار آواز کے بلبوتے پر مغرب کی اخلاقی تہی دامنی اور روحانی بے سر و سامانی اکثر اپنے تئی ثابت کرتے رہتے ہیں، مگر حکیم وقت بننے سے پہلے اپنے امراض کی تشخیص اور پھر ان کا علاج کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ اسی احساس نے غالباً جمیل جالبی کو کئی سال ہوئے تب اس سفر پر آمادہ کیا تھا جو ہنوز جاری ہے۔ اسی طرح جیسے حاتم طائی ایک طویل اور پرخطر سفر پر روانہ ہوا تھا تاکہ منیر شامی کے لیے برزخ سوداگر کی بیٹی حسن بانو کے 7 سوالوں کا جواب حاصل کر لائے،
منیر شامی کی شادی حسن بانو سے ہو جائے اور منیر شامی پر اپنی بے عملی اور کم عقلی کی وجہ سے فراق کی جو کیفیت طاری ہے اسے ختم کر کے وصال کی عملی حقیقت میں تبدیل کیا جا سکے۔ سفر کے شروع میں انہیں معلوم تھا کہ وہ کوہ ندا سے آنے والی آواز موت کا پیغام ہے، جو اسے سنتا ہے دائی اجل کو لبیک کہتا ہے، مگر ان کی اس طویل مسافت پر نظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نہایت خاموشی اور یکسوئی سے حمام بادگرد کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ بادگرد جسے بادشاہ ٹیوبرس نے بنوایا تھا اور جو متواتر اور مسلسل گھوم رہا تھا اور جس میں ایک توتی مقید ہے جو لال اگلتی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لال اگلے اور وہ لال اردو ادب سے متعلق فکر و خیال کے اس حاتم طائی کے قبضے میں آئے، عین ممکن ہے کہ حاتم خود پتھر کا ہو جائے اور منیر شامی جو خود بے عمل، بے عقل اور نااہل ہے، بدستور فراق میں مبتلا رہے اور حسن بانو سوداگر برزخ کے گھر بیٹھی رہے اور کوہ ندا سے آواز آتی رہے اور لوگ مر کر گرتے رہے اور بادگرد اسی طرح گھومتا رہے جس طرح اس کا گھومنا مقرر کیا جا چکا ہے۔ دراصل جمیل جالبی نے آج سے 10 سال پہلے اپنے ایک سفر کے مشاہدات اور تجربات کا تجزیہ کرتے ہوئے کچھ اسی قسم کے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ 1964 عیسوی میں جب ان کی معرکۃ العرا تصنیف پاکستانی کلچر کے عنوان سے منظر عام پر آئی اور جسے نظر خاص کی توجہ کا مرکز ابھی ہونا باقی ہے، اس وقت انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے تھے، جن میں سے چند یہ ہیں: ہماری فکر اور ہمارے خیال کے کون سے راستے، معاشرہ اب کدھر جائے اور کن اقدار پر اپنی زندگی کی تعمیر کرے، ہم کہاں ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارے ہاں خیال کے تخلیقی سوتے کیوں بند ہو گئے ہیں، کہیں ہماری موجودہ روش اور ہمارا موجودہ نظام حیات فراریت کی ایک شکل تو نہیں ہے۔ ان سوالات کے ساتھ ساتھ انہوں نے معاشرے کے وسائل اور خواہشات کے مابین ایک ایسے بحرانی تضاد کا سراغ لگایا جو معاشرے میں گھن کی طرح لگ رہا تھا۔ اپنے عصا پر جھکا ہوا ایک خالی الذہن اور بے عمل معاشرہ دنیا و مافیا سے بے خبر کھڑا ہے اور اس کے عصا کو اندر ہی اندر دیمک چاٹ رہی ہے، تاکہ وہ عصا اب کھوکھلا ہو کر مٹی کی ایک ہلکی سی تحریر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ایک ہلکا سا عرضی یا سماوی ارتعاش ہوگا اور ہلکی سی تحریر ٹوٹ جائے گی، اس کے ساتھ ہی اس پر ٹکا ہوا یہ کمزور و ناتوان معاشرہ زمین پر آ رہے۔ جمیل جالبی کے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی طرف اس وقت یعنی اب سے 10 سال پہلے ہی توجہ دی جاتی تو ہم غالباً آج بہت سے سانحوں کی رونمائی اور اپنی موجودہ حیات قضائی سے بچ جاتے، مگر غضب تو یہ ہے کہ وہ سارے سوال آج بھی اپنی جگہ قائم ہیں اور سابقہ بے توجہی کے شکار ہیں۔ ہاں، فکر ہے تو یہ کہ ان سوالات کو تو نظر انداز کر دیا جائے اور ایک ہی جست میں پاکستانی کلچر کا اپنا ذاتی من بھاتا تشخص کر ڈالا جائے، خواہ اس طرح کتنے ہی ضروری اور ایک دوسرے میں جڑے ہوئے سلسلے کیوں نہ توڑنے پڑے۔ یہ کوئی مغرب تو نہیں جہاں شاہی اور غلامی، فتح و شکست، ناکامی اور کامرانی، غلط کاری اور کارکردگی غرض کے ہر تاریخی عطیے اور تہذیبی رشتے کو مربوط ثقافت کا جزو لا ینفک سمجھا جاتا ہے اور جہاں کل بغیر جزو کے مکمل نہیں ہوتا۔ اس صورتحال کی نشاندہی بھی جمیل جالبی نے آج سے 10 سال پہلے کر دی تھی۔ انہوں نے یہ دعوت دی تھی کہ آپ کو تہذیبی خلا اور تضاد کا نقشہ دیکھنا ہو تو کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیے، کسی تاجر اور صنعتکار سے مل لیجیے، کسی مزدور یا کلرک سے بات کر دیکھیے، کسی وکیل، ڈاکٹر، پروفیسر، صحافی، ادیب، طالب علم، مولوی یا سیاستدان سے گفتگو کر لیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے ذہن میں نہ کوئی جہت ہے اور نہ کوئی مقصد، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے خود اس کی تردید کر رہا ہے، وہ تضاد کی جھلسا دینے والی آگ میں جل رہا ہے جہاں اسے نہ کوئی راستہ نظر آ رہا ہے اور نہ راہ فرار، اس کا صرف ایک ہی مقصد حیات ہے اور خود کو کسی طرح محفوظ رکھیں۔ واضح رہے کہ اس خود حفاظتی کے جذبے میں دوسروں کی حفاظت کا جذبہ شامل نہیں۔
تو یہ گویا آپادھاپی کی ایک جذبے کی کیفیت ہے جس میں جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ صرف اپنی ذات کے لیے حاصل کرتا ہے، اس کے لیے کسی بھی ذریعے اور کسی بھی نتیجے کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ چنانچہ کہیں تو یہ صورت ہے کہ ہر لقمہ اشتہا انگیز ہے اور ہر نعمت مزید ہوس کی ترغیب دے رہی ہے، اور کہیں غیر محفوظ، نامطمئن اور غیر آسودہ ہونے کی وجہ سے یہ احساس ہے کہ جس طرح زندگی گزر رہی ہے اگر اسی طرح گزر جائے تو بس۔ بقول جمیل جالبی، اس طرز عمل نے صلاحیت کے لفظ کو بے معنی بنا دیا ہے اور تخلیقی سرچشموں کو خشک کر دیا ہے۔ اس پر مستضاد یہ کہ ذہنی آزادی ان 10 سال میں ہر سطح پر ختم ہو چکی ہے۔ کبھی مملکت کے تحفظ کا نام لے کر ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، کبھی مخصوص نظریاتی تقاضوں کے پیش نظر فکر و خیال کے اظہار پر پابندی لگائی گئی ہے۔ تخلیق، تجزیہ اور تنقید پر ہمیشہ قدغن رہا ہے۔ جھوٹ، غلو، افطرا پردازی، چغل خوری، ہفتی، ضلع جگت اور تحسین باہمی کو ہمیشہ اظہار کی مکمل آزادی حاصل رہی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ یہ وہ حقیقت ہے جو 10 سال پہلے تلخ تھی اور آج تلخ تر ہے۔ 10 سال قبل ارباب حل و عقد اس تضاد کے نتائج کی نشاندہی کرنے والے کو لائق تعظیم سمجھتے تھے۔ 10 سال بعد آج اس کے نتائج کی نشاندہی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، سارے نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حق پر سے بھی اعتبار اٹھ گیا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے ہر باصلاحیت انسان کی صرف 2 بنیادی ضروریات ہیں، اقتدار اور زر۔ حصول زر اور حصول اقتدار کے سامنے علم کا چراغ نہیں جلتا، تحقیق کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں، فکر و خیال کی رفتار رک جاتی ہے اور اظہار کی زبان بغیر کسی نئی پابندی کے ہی گنگ ہو جاتی ہے۔ جب ایسی حالت ہو جاتی ہے تو انسان اور اس کا ماحول تمام تر مشینی ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اسے کسی مشینی دور میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں، مادی طور پر وہ اپنی انتہائی پسماندگی کے باوجود ایک ایسے روزمرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے جو خودکار مشین کی طرح اپنی کمانی پر لٹکا ہوا ہلتا رہتا ہے اور جو کسی نئی اور بامانی چیز کی تخلیق کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پھر اگر اسے زمین کے از خود شق ہو جانے یا پہاڑوں کے مان ٹوٹ کر گر جانے یا کسی قسم کے سیال یا جامد مادی وسائل معاف کریں اور جو کسی نئی اور بامانی چیز کی تخلیق کی صلاحیت نہیں رکھتا، پھر اگر اسے زمین کے از خود شق ہو جانے یا پہاڑوں کے امان ٹوٹ کر گر جانے سے کسی قسم کے سیال یا جامد مادی وسائل بھی حاصل ہو جائیں تو وہ اس کی بے معنی اور میکانیکی زندگی میں کوئی معنویت یا نیا جذبہ پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ صرف مادی طور پر متمول ہو جاتا ہے، مگر صرف اس حد تک کہ دساور سے بہتر سواری، اچھا مکان، خوش ذائقہ عقل و چرب اور قیمتی ملبوسات حاصل کر سکے، مگر اس کے پاس بنی نوع انسان اور تہذیب کو عطا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تو مغرب جیسی متجسس روح کا کلچر درکار ہے، وہی متجسس روح جو سوالوں کے جواب کی تلاش میں ہر حاتم طائی کو ایک طویل اور پرخطر سفر پر مجبور کرتی ہے، وہ سفر جس پر جمیل جالبی پورے خلوص اور سنجیدگی سے رواں ہے۔